السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ اپنے ناظرین کو نعمان قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل کی طرف سے تختی نمبر 2 کا سبق نمبر 6 آج ہم پڑھنے اور سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فاء لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طاء نون ظاء نون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین، یہ ہے تختی نمبر 2 کا سبق نمبر 6 جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ ہدایات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ ناظرین، جیسے کہ ہم نے پچھلی تختی نمبر 1 میں ہم نے جو مفرد اعداد کی یعنی کہ حروف تہجی والی تختی ہم نے پڑھی ہے، اس میں سین کا حرف پڑا ہے، سین سیٹی کی آواز نکلے گی، اور یہ تختی نمبر 2 جو ہے یہ مرکب حروف ہے۔ مرکب حروف 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا آپس میں ملنا مرکب کہلاتا ہے۔ اور یہ جو تختی نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں، جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ ساری تختی مرکب حروف کی ہے، یعنی کہ اس میں 2 حروف آپس میں مل رہے ہیں اور 2 سے زیادہ بھی مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مرکب حروف کہلائیں گے، لیکن ان کو پڑھنا ہم نے مفرد حروف کی طرح، مفرد حروف یعنی کہ جو ہم نے تختی نمبر 1 میں الف با تا ثا، یہ سارے الگ الگ حروف ہیں اور یہ مفرد حروف کہلائیں گے۔ اور تختی نمبر 2 جو آج ہم پڑھی ہے، جس کا ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ مرکب حروف ہیں، لیکن بظاہر دیکھنے میں یہ مرکب حروف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آپس میں مل چکے ہیں، 2 2 3 3 یا اس سے زیادہ حروف تو مرکب بن چکے ہیں، لیکن ہم نے جب ان کے مخارج کو ادا کرنا ہے، ان حروف کو پڑھنا ہے، تو مفرد حروف کی طرح جو ہے نا وہ ہم نے ان کے مخارج ادا کرنے، ان کو ادا کرنا ہے الگ الگ سے، ایک حرف پڑھ کے اس میں سانس لے کے دوسرا جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو شین اگلا حرف ہے، اس کے اوپر بھی مد ہے، لام کے اوپر بھی مد ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ صاد، ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور پر پڑھا جائے گا۔ یہ جو ہم نے ہدایات پڑھی ہیں کہ پر حروف جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں ہدایات میں یا پیچھے تختی نمبر 1 میں پڑھ کے آئے ہیں، پر پڑھنے والے حروف جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہونٹوں کو گول کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ خود بخود ہی کوشش سے آواز جو ہے وہ پر نکلے گی، جو حروف مستعلیہ ہے اس کا مخرج ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ضاد، یہاں پر بھی پر حروف ہے ضاد، اور اس کو بھی گول کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو، تو ہونٹوں کو گول کیجیے گا، آواز گول کر کے پڑھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کا مخرج بھی ادا ہو جائے گا۔ اور جو ہے ان دونوں کے اوپر مد ہے، ان دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح فا اور لام، بالکل فا سادہ سے پڑھا جائے گا، اس کے اوپر نہ کوئی زور نہ کوئی کچھ، اور لام کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ قاف قلقلہ ہے، یہ گلے سے ادا ہوگا، پر پڑھا جائے گا۔
کھینچ کے پڑھنا ہے، اور لام یہ بھی موٹا ہے، سوری موٹا نہیں ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، اس کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ قوف موٹا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قوف لام۔ اسی طرح عین گلے سے ادا ہوگا، اس کی مشق کرنے سے یہ جو حروف ہیں مشکل حروف ہیں، یہ صاد ہو گیا، اس کے بعد طا ہو گیا، قاف ہو گیا، عین، یہ والے جو حروف ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو پیچھے پڑھا حلق والا ہا جو ہے، یہ تھوڑے سے مشکل ہوتی ہیں ان کے مخارج کو نکالنا، کیونکہ تھوڑے سے مشکل ہیں، ان کے مخارج نکلنے اتنے آسان نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ مشق کرنے سے، بار بار پڑھنے سے، سیکھنے سے کافی حد تک انشاءاللہ آپ مخارج کو ٹھیک کر جائیں گے۔ تو لام کے اوپر مد ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے عین لام۔ اسی طرح اگلا غین پر پڑھا جائے گا، ہونٹوں کو گول کریں گے تو آواز اس کی پر ہو جائے گی، اس کے اوپر بھی مد ہے، لام کے اوپر بھی مد ہے، دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے، جیسا کہ غین لام۔ اسی طرح کاف، اس کے اوپر بھی مد ہے، اس کو ہم نے قلقلہ نہیں کرنا، بالکل سادہ سا پڑھنا ہے، اپنے جبڑے کو، جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے کوئی زور نہیں لگانا۔ لام کے اوپر مد ہے، دونوں کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، جیسا کہ کاف لام۔ اسی طرح آگے کاف نون، دونوں کو سادہ پڑھا جائے گا۔ تو اس کو ہم زبان کو تو کے وقت اگلے دونوں، یعنی کہ اگلے اوپر والے جبڑے کے اگلے دو دانت اور تالو کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ زبان ٹچ ہوگی، یعنی کہ ہلکی زبان اگلے دانتوں کو بھی ٹچ ہوگی، ملے گی، تو اس کا مخرج جو ہے وہ ادا ہوگا، اور ہونٹوں کو گول کرنا ہے تو پر پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا اور ہونٹوں کو گول کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی مخرج پر ادا ہوگا، اور یعنی کہ موٹا پڑا جائے گا۔ اور باقی رہی بات لام، میم اور نون والے جو حروف ہیں نا، یہ اکثر ناک میں پڑے جاتے ہیں، ان پر جو ہے وہ میم اور نون جو ہے ان پر غنہ آگے جا کے آئے گا، یہاں پر ان پر غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان پر غنہ آگے جا کے اگلی تختیوں میں ہوگا، اگلے سبقوں میں ہوگا، جو بڑی بڑی تختیاں آئیں گی تو ان میں جا کے یہ غنے پڑے جائیں گے، تو لیکن ان تختیوں میں ان حروف پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان پر ناک میں آواز جاتی ہے تو یہ اس کا مخرج بالکل صحیح نہیں ہوگا، آپ غلط حروف کا انتخاب کر رہے ہوں گے۔ تو اس کا جو ہے وہ آواز جو غنہ اور ناک میں آواز جو جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ اپنے ناک کو بند کر کے منہ سے آواز نکال لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ناک میں آواز جائے گی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے یا ہمارے واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، قرأ و تجوید ویسے سیکھنا چاہتے ہیں ہماری اکیڈمی کے تھرو، تو ہمارا نمبر ہے 0317 66 33 940 جو آپ کی اسکرین پہ شو ہے، +923176633940۔ تو آپ اس نمبر پر ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میل اور فی میل سٹاف اویلیبل ہیں، 24 گھنٹے کے لیے افورڈیبل فی ہے، تو اب ہم سے رابطہ کر کے قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس سبق کی مشق کیجیے گا، بار بار پڑھیے گا، پڑھنے سے ہی جو ہے وہ محنت کرنے سے ہی پھل ملتا ہوتا ہے، تو محنت کریں، مشق کریں بار بار ایک ایک حروف کی۔ یہی ایک دو تختیاں جو ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، اگر ان کے مخارج یہاں سے ٹھیک کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آگے جا کے مشکل نہیں ہوگی۔ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔